کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کیا ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے، اتنا کہنے سے جنت میں چلے جائیں گے، اتنا کہنے سے جہنم سے بچ جائیں گے، پلسرات کے عذاب سے بچ جائیں گے، آمنا میں مانتا ہوں۔ دوستو آج قاری حنیف کے بیان کا ٹاپک اور بیان کا عنوان ہے ہماری سوچ۔ پروردگار عالم نے سارے کلام پاک میں اپنی توحید، وحدانیت، خدا کی ذات بے مثل بے مثال، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی ذات کو بقا ہی بقا ہے، فنا نہیں۔ اسی نے اپنی قدرت کاملہ سے نظام کائنات کو پیدا فرمایا اور سارے عالم کے نظام کو وہ خود ہی چلاتا ہے، جدھر کی چاہے ہوا چلائے، جدھر کی چاہے دھوپ چھاؤں کا نظام بنائے، وہ کسی معاملے میں بھی کبھی بھی نہ کسی کا محتاج تھا اور نہ ہے۔ وہ چاہے تو راتوں رات فقیر کو تخت تاج دے کر کے تخت شہنشاہی پہ بٹھا دے، وہ اگر چاہے تو بادشاہ کو اٹھا کر پھانسی لگا دے، وہ چاہے تو ایک کو اتنا دے کہ سنبھالا نہ جائے، اور وہ چاہے تو ایک کو اتنا تنگ کر دے کہ بھوک کی وجہ سے موت آ جائے۔ بڑی بے نیاز ذات ہے اس مالک اور قدیر کی۔ نظام شمسی، نظام قمری، ستاروں کا نظام، آسمانوں کا نظام، دریاؤں اور سمندروں کا نظام، سارا وہ خود چلاتا ہے۔ نہ کبھی الیکشن ہوتا ہے، نہ کبھی انتخابات ہوتے ہیں، نہ کبھی یہ سننے میں آیا کہ سمندروں کی چیئرمینی فلاں کو ملے گی، دریاؤں کی چیئرمینی فلاں کو ملے گی۔ فرمایا لم یلد ولم یولد، بس میں ہوں اور کوئی نہیں۔ اسی لیے محبوب کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر کے بھیجا کہ میرے محبوب دنیا میں جاؤ، لوگ میری ذات کو بھول گئے، کھلانے والے کو بھول گئے، پلانے والے کو بھول گئے، اور اس سے بڑھ کر کے کیا بدجانتی ہوگی، پیدا کرنے والے کو بھول گئے۔ آدمی کے جسم کا نظام کون بنا سکتا ہے؟ اب یہ آنکھ ہے، بظاہر آنکھ ہے، لیکن بجلی کی وائرنگ کی طرح آنکھ سے لے کر پاؤں کے تلی تک ایک نظام چل رہا ہے۔ کان کا نظام ہے، ناک کا نظام ہے، ہاتھ کا نظام ہے، پیر کا نظام ہے، دل اور دماغ کا نظام ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ نہیں بنا سکتا تو اور کون بنانے والا ہے؟ اسی لیے فرمایا کالی کملی والے دنیا میں جاؤ، میرا نام بلند کرو، میری توحید کا جھنڈا بلند کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ خالق کو نہ بھولو، مالک کو نہ بھولو، پروردگار کو نہ بھولو، اس رب کو نہ بھولو جس نے یہ سارا جہان بنایا۔ چنانچہ محبوب کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا کہ لوگوں اس کے سوا کوئی نہیں، پھر مکہ بدلا، برادری بدلی، قوم بدلی، اپنے بدلے، غیر بدلے، سب دشمن ہو گئے۔ ایک میری بات سمجھ لیں، آج جس طرح کا کلمہ آج ہم پڑھتے ہیں، اگر یہی کلمہ پڑھنا ہوتا تو ابو جہل کافر نہ مرتا، عتبہ کافر نہ مرتا، شیبہ کافر نہ مرتا، ولید ابن مغیرہ کافر نہ مرتا، امیہ ابن خلف کافر نہ مرتا، کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے رہتے اور بتوں کی پوجا بھی کرتے رہتے، ان کو حاجت روا بھی مانتے رہتے، زنا بھی کرتے رہتے، شراب بھی پیتے رہتے، سب کچھ کرتے، کلمہ پڑھتے رہتے۔ ان کو صرف یہ بات سمجھ نہ آئی، بلکہ ان کی سمجھ یہ تھی کہ جس نے لا الہ الا اللہ منہ سے کہہ لیا، اس کو پھر ساری زندگی کا نظام اللہ کے حکموں کے تابع بنانا پڑے گا۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، پھر وہ اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا، جو چاہے کھائے، اس کو اختیار نہیں۔ جس نے یہ اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ میرا رب ہے، وہ میرا پروردگار ہے، اب اس کو اختیار نہیں کہ وہ جو چاہے کھائے، بکری کھائے گا، گائے کا گوشت کھائے گا، بھینس کا گوشت کھائے گا، مرغی کا کھائے گا، کتا نہیں کھائے گا، سور نہیں کھائے گا۔
اسے خود اختیار نہیں ہے جو چاہے کھائے. اسی طرح جس نے کلمہ پڑھا وہ پینے میں خود مختار نہیں کہ جو چاہے پیے. پانی پیے گا، سوڈا پیے گا، لسی پیے گا، شربت پیے گا، چائے پیے گا، شراب نہیں پیے گا، پیشاب نہیں پیے گا، حرام نہیں پیے گا. اختیار ختم. جب کھانے میں ہم مختار نہیں، اپنا اختیار نہیں رکھتے، پینے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں، پہننے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں، چلنے پھرنے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں، اللہ کے حکموں کی تابع داری کرنی پڑے گی. آج یہی بات قرآن کریم نے تمہارے سامنے رکھی ہے. اور بھولے ہوئے مسلمانوں، خدا کا ہم پر کتنا بڑا کرم ہے کہ سفید داڑھی ہو جاتی ہے، قبر کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ پاک بار بار قرآن پھر سامنے لاتا ہے. او مان جا، مان جا، اب بھی مان جا، اب بھی مان جا. فرمایا الف لام میم احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، کیا لوگوں کا یہ خیال بن گیا، کیا لوگوں کا یہ عمل بن گیا، کیا لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا، کیا لوگوں نے یہ زعم کر لیا، کیا لوگ یہ بنا بیٹھے، تکیہ لگا بیٹھے، ٹھیکہ کر بیٹھے. احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، کیا ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے، اتنا کہنے سے جنت میں چلے جائیں گے، اتنا کہنے سے جہنم سے بچ جائیں گے، پلسرات کے عذاب سے بچ جائیں گے. آمنا، میں مانتا ہوں. صرف اتنا کہنے پر چھوٹ نہیں، قرآن کا مقصد یہ ہے ان یترکوا ان یقولوا آمنا. صرف اور صرف اتنا کہنے پر چھوٹ نہیں ہو جائے گی کہ صاحب میں نے قرآن مان لیا، میں نے خدا مان لیا، میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، میں نے خدائی نظام کو مان لیا. اور مان تو لیا، اس پہ عمل تو کر. فرمایا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اللہ فرماتے ہیں میں آزما کر دیکھوں گا. اگر ماسٹر کو امتحان لینے کا اختیار ہے کہ بچہ فیل ہے یا پاس، ڈاکٹروں کو امتحان لینے کا اختیار ہے، پروفیسروں کو امتحان لینے کا اختیار ہے، تو فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. میں خدا بھی امتحان لوں گا، میں بھی آزماؤں گا، میں بھی جانچ کروں گا، میں بھی پڑتال کروں گا. آمنا کون سا زبان سے کہتا ہے، کون سا دل سے کہتا ہے آمنا میں نے مان لیا، کس کی زبان کی نوک پہ کلمہ رکھا ہوا ہے اور کس کے خون کے قطرے قطرے میں بس گیا. میں یہ آزما کر دیکھوں گا، میں یہ پتہ کروں گا کہ آمنا کہنے والے لوگوں کا حال کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ادھر کلمہ بھی چل رہا ہے، ادھر قبروں کو بھی چاٹا جا رہا ہے، ادھر کلمہ بھی چل رہا ہے، ادھر قبر پرستی بھی ہو رہی ہے، بت پرستی بھی ہو رہی ہے. ارے ہندو اگر بت کی پوجا کرے تو کافر ہے، اور مسلمان 100 قبروں کی مٹی چاٹے اب بھی مسلمان ہے. جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جانثار جماعت، وفادار جماعت، نبی کے اشاروں پہ جان دینے والی جماعت، نبی کے سچے عاشق صحابہ کرام کی جماعت آئی. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قیصر و کسریٰ کے دربار میں جاتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ان کے لوگ کارندے اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں. آپ امام الانبیاء، آپ رسولوں کے رسول، آپ نبیوں کے نبی، ساری کائنات کے سردار، اجازت دو ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں. اجازت دیں آپ، ہم بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہتے، ہمارا دل چاہتا ہے، آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى. اندازہ لگاؤ سوال کیا کیا تھا اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا ہے. یہی فرما دیتے کہ نہیں بھائی، بلکہ مثال دی پچھلی، لعن اللہ الیہود والنصارى
اللہ تعالیٰ نے لعنتی بنا دیا یہود و نصارا کو. کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، اس لیے ملعون بن گئے، لعنتی بن گئے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبروں کو سجدے شروع کر دیے. چلو یہاں پہ بات ختم ہو جانی چاہیے تھی. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. مالک کائنات کی حضور میں رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھولی پھیلا دی. صحابہ اکرام نے ایک سوال کیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کا جواب دے دیا، بات ختم ہو گئی. لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے اس بات کو اتنا پختہ کر کے دکھایا اور یہ ثابت کر دیا، میرے صحابہ تم نے سوال کیا، میں نے جواب دے دیا. آگے رب کی حضور میں جھولی پھیلا دی. الہ العالمین تیرے دروازے پہ میرا سوال ہے، اللہم لا تجعل قبری اصنام، مولا میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دینا. تجھ سے دعا مانگتا ہوں میری قبر کی سجدہ گاہ نہ بنے، میری قبر کو لوگ بتوں کی طرح سے نہ مانے. لوگ آج ایک بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے باپ دادا کو یوں کرتے دیکھا، اب قرآن ماننے یا دادا پر دادا کو ماننے. محبوب کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب قوم کے سامنے اللہ کا قرآن رکھا، یہی جواب انہوں نے دیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. مکے والے کہتے تھے او اللہ کے نبی، خدا کی بات مانے، قرآن مانے، رسول کو مانے، ما حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، یا اس رستے کو ماننے جس پر ہم نے اپنے بڑکوں کو دیکھا، اپنے باپ دادا کو دیکھا، اس رستے پہ چلیں یا قرآن کے رستے پہ چلیں. ظاہر بات ہے ساری برادریاں غلط، ساری رسومات غلط، ساری لغویات غلط، ساری خرافات غلط، سارا جہان کوڑا، کالی کملی والا سچا، سارا جہان جھوٹا، خدا کا قرآن سچا، خدا کی ذات سچی، خدا کا فرمان سچا. پتہ نہیں کتنے لوگ رسمیں بنا بنا کر کے تباہ ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے. میں یہ کہتا ہوں بچہ پیدا ہوا، اللہ پاک نے کسی کو اولاد دی، بڑی نعمت ہے. اب بیٹا باپ کا ہے یا ماں کا ہے؟ سنو میری بات، اس ماں اور باپ کو نام رکھنے کا اختیار تو ہے، لیکن ایسے نام رکھنے کی اجازت نہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہوں. تم تو اپنے بچوں کا نام رکھنے کے بارے میں بھی اختیار نہیں رکھتے، حالانکہ اولاد تمہاری ہے. تم اپنے بچوں کی پرورش کے بارے میں بھی خود مختار نہیں. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جب بچہ پیدا ہو سجے کان میں اذان کہو اور کھبے کان میں تکبیر کہو. یہ ثابت کر دو اذان تیری ہو گئی، تکبیر تیری ہو گئی، اب تیری زندگی 50 برس کی ہو، 100 سال کی ہو، بس اتنا وقفہ رہ گیا کہ تکبیر ہو چکی اور اللہ اکبر نیت بندنے کی دیر ہے. ظاہر بات ہے لوگ آج کل لکھے پڑے اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی، دین نہیں سمجھ میں آتا، قرآن سمجھ میں نہیں آتا. اب بتاؤ یہ بچے کے کان میں جو 3 دن کا بچہ ہے اس کے کان میں جو اذان آ رہی ہے اس کا کوئی بظاہر فائدہ ہے؟ جب 80 برس کا بوڑھا اذان سن کر مسجد میں نہیں آتا تو یہ بچہ بیچارہ اذان سن کے کیا کرے گا؟ جب لوگ اذان سن کر کنجری کا گانا بند نہیں کرتے، اذان سن کر بدماش اور بدکار عورتوں کے گانے اور فوش بند نہیں کرتے، دکان نہیں چھوڑتے، گھر سے اٹھ کر اللہ کے دربار میں بلائے ہوئے نہیں آتے، تو اب بتاؤ اس بچے کے کان میں اذان دینے کا کیا فائدہ؟ ظاہر ہے کہ یہ بات کہنی پڑے گی کہ حکم ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسے پورا کرنا پڑے گا، بظاہر فائدہ نظر آئے یا نہ. ہم ظاہری فائدے کے پابند نہیں، ظاہری فائدوں کے مفاد کے ہم پابندی نہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہم لوگ کسی بارے میں بھی اختیار نہیں رکھتے. سارا دن پانی پیو، روٹی کھاؤ، لیکن جب روزہ رکھ لو گے تو اب روٹی کھانے گناہ،
پانی پینا گناہ. یہی بات میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اختیار میں نہیں ہیں، آزاد نہیں ہیں جتنا ہم نے اپنے آپ کو آزاد سمجھا ہوا ہے. اس لیے اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، ساری برکتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں جس کا ملک میں راج ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پہ اسی کا قبضہ، اسی کی قدرت، اسی کی حکمت، اسی کا علم، اسی کی بے نیازی چلے گی، کسی کی بات نہیں چل سکتی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی 99 بیوی، ایک پیغمبر اور ایک بادشاہ، اتنا بڑا بادشاہ کہ ہوا تخت اڑائے پھرے، ہوا تخت اڑائے پھرتی ہے سلیمان علیہ السلام کا. سر پہ تاج نبوت ہے، نیچے تخت شہنشاہی ہے، ہوا تخت کو اڑاتی ہے. جہاں سلیمان علیہ السلام چاہتے ہیں ہوا اتار دیتی ہے، اور جہاں چاہتے ہیں ہوا اڑا کر لے جاتی ہے. اور پانی کا پتہ لگانے کے لیے پرندے موجود ہیں، جن تابع، انسان تابع، پرندے تابع، چرندے تابع. مقام اتنا اونچا، بادشاہت بھی دے دی، نبوت بھی دے دی، پیغمبری بھی دے دی، اور اتنی بڑی عظمت بھی دے دی. اور حال یہ ہے کہ 99 بیویوں میں سے ایک انگل کا بچہ پیدا نہیں ہوا. دیکھی اس کی بے نیازی. بادشاہ میں نے تجھے بنا دیا، نبی میں نے تجھے بنا دیا، ہوا تخت تیرا اڑائے اڑائے پھرے گی، پوری دنیا میں تو پھرے گا. بادشاہ تیری، نبوت تیری، رسالت میں نے تجھ کو دے دی، پیغمبری میں نے تجھ کو دے دی، جا میری مرضی اولاد نہیں دیتا. 99 بیوی. تمہارا کئیوں کا دل تو کر رہا ہوگا ہم بھی اس زمانے میں پیدا ہوتے تو کم سے کم بیویوں کا ایک لشکر تو ہوتا. لو کر دیکھو شام کو پتہ لگ ویسے گھڑی کا کیا ٹائم ہے، جہاں کوئی شوق ہوئے کٹ گننے. بڑا مشکل مقام ہے، دو عورتیں کر کے اس زمانے میں جنت میں جائے بڑا مشکل. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، مرض الموت ہے، آخری دن ہے، آخری بیماری ہے، موت بالکل قریب ہے. جناب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جناب سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. ساری گھر والیوں کو، ہماری ماں کو بلا کر اللہ کا پاک پیغمبر فرماتے ہیں او میری گھر والیوں، میرا آخری وقت قریب ہے، بیماری بڑی سخت ہے، اجازت دے دو میں اپنی بیماری کے دن عائشہ کے حجرے میں گزار لوں. امام الانبیاء اجازت لے رہے ہیں، اجازت لے رہے ہیں. تم ناراض گھر بیٹھی رہو، میری باری تھی، میری باری تھی. ساری باری عائشہ کے حجرے میں رکھ دی. کتنا خدا کا خوف ہے، کس قدر دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے کہ کسی حقدار کے دل میں بھی یہ بات نہ آ جائے کہ میری باری ماری گئی. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت لے لی، ساری ہماری ماؤں نے اجازت دے دی. بیماری کے دل ہے، پریشانی کے دل ہے، جہاں آپ کو سہولت ہو ہم بالکل رضامندی سے اجازت دیتے ہیں. حجرہ عائشہ میں قیام فرما لیا. نبی نے خدا کا خوف دکھایا، نبی نے خدا کا ڈر دکھایا، نبی نے اپنے دل میں ڈر فرمایا اللہ پاک کو کچھ اور منظور ہے. کالی کملی والے، یہ جو حجرہ عائشہ ہے، یہ جو حجرہ عائشہ ہے جس بستر میں تیری ساتھ عائشہ ہوتی ہے، مجھے اس حجرے سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، اس کے مقابلے کی میرے پاس جنت بھی موجود نہیں. اس حجرے میں قیام فرماؤ، یہی حجرہ سب کچھ بنے گا، سب کچھ یہیں سے ہوگا. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بالکل آخری وقت، بالکل آخری لمحات فرمایا میری عائشہ مسواک لے آ. مسواک لے آئی.
فرمایا عائشہ، او میری عائشہ، اس کو نرم کر دے، اس کو نرم کر دے۔ اب بتاؤ، مرد کی منشا، مرد کی غرض اگر عورت نہیں سمجھتی تو اور کون سمجھ سکتا ہے؟ کا مطلب یہ نہ تھا کہ لکڑی سے کوٹ کے لیا، کسی روڑے اینٹ سے کوٹ کے نرم کر کے لیا۔ پیغمبر کے فرمان کو عائشہ صدیقہ نے سمجھا، اپنے منہ مبارک میں مسواک کو چبا دیا، اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ اسے دھو کے لا، سمجھو، یہ نہیں فرمایا اسے دھو کے لا، بلکہ وہی لعاب جو حضرت عائشہ کے منہ کا لگا ہوا تھا، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک میں وہی مسواک فرمائی، اور اس کے بعد کلی نہیں فرمائی۔ یہ ثابت کر دیا، لوگوں، عائشہ مجھے اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے کہ میں آخری وقت میں اس کے منہ کا لعاب اپنے منہ میں لے کے جا رہا ہوں۔ تمام چیزیں اللہ پاک خود کرا رہا ہے۔ اور ایک اور بات سمجھو، تمہاری بھی تمنا ہے، میری بھی تمنا ہے، ہر مسلمان کی تمنا ہے، اللہ کرے آخری وقت اچھی جگہ آئے۔ سب کی تمنا ہے سجدے میں موت آئے۔ جو سا آدمی مسجد میں کبھی داخل نہیں ہوتا، آرزو اس کی بھی ہے کہ سجدے میں موت آئے، پاویں ساری عمر سجدہ نہ کرے۔ جو آدمی ساری زندگی خدا کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا، قرآن کو آنکھ سے دیکھتا نہیں، تمنا اس کی بھی ہے کہ میری موت قرآن پڑھتے ہوئے کی آئے۔ سب کی تمنا ہے کہ میری اچھی جگہ موت آئے، کعبۃ اللہ میں موت آئے، مدینہ پاک میں موت آئے، مسجد میں موت آئے، وضو کر کے موت آئے، اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہوں جب موت آئے۔ تم یہ تمنا کر سکتے ہو، تمہاری یہ حسرت ہو سکتی ہے، امام الانبیاء کی کوئی تمنا نہیں۔ کالی کملی والے کی بھی تو تمنا ہوگی، یا اللہ سب سے اچھی جگہ میری موت آئے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے یہ ثابت کر دیا، میرے محبوب تیرے لیے حجرہ عائشہ سے اچھی جگہ آسمانوں پہ بھی نہیں، جنت میں نہیں۔ یہ جو عائشہ کا حجرہ ہے، جہاں جبریل کے سلام آتے ہیں، جہاں خدا کا قرآن نازل ہوتا ہے، اس سے اچھا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اور ایک اور بات سمجھو، آج کل بھی تجربہ کر لیں، باپ سے دھی کو بڑا پیار ہوتا ہے، اور باپ کو بھی اپنی بیٹی سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ یوں ہی اگر منہ بنا دے بیٹی ابا کے سامنے اور اتنا سا لفظ کہہ دے ابا، رونے کی شکل بنا کر، خدا گواہ باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ کیا ہوا بیٹی، دیے کیے؟ وہ چپ کر ویندی، 10 مہینوں ہویا کیے؟ چین نہیں آتا جب تک دھی سے پوچھ نہ لے۔ آخری وقت ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں موجود ہیں۔ اور لوگوں، آج ہمیں باپ کو دنیا سے جاتا ہوا بیٹی دیکھ کر گوارا نہیں کر سکتی، تو فاطمہ الزہرا جس کا ابا کالی کملی والا ہو کیسے گوارا کرتی؟ خود حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیغمبر کی وفات کے بعد 6 مہینے فاطمہ الزہرا زندہ رہی، کسی نے ہنستی ہوئی نہیں دیکھی۔ خود حضرت علی گواہ ہے، فرماتے ہیں 6 مہینے میں کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا، ہر وقت رویا کرتی تھی۔ کبھی کہتی تھی، او لوگو تم نے کن ہاتھوں سے میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی، تم نے کن ہاتھوں سے شہنشاہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر مبارک میں رکھ دیا۔ ثابت میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں حضور کی وفات ہوئی، آپ کی وفات شریف حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں ہوئی۔ تو خداوند کریم نے جس نے ساری کائنات کا آپ کو سردار بنایا، رحمت للعالمین بنایا، ساقی کوثر بنایا، شافی محشر بنایا، تمام مسلمانوں کا پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، اللہ پاک نے سب سے اچھی جگہ حضرت عائشہ صدیقہ کی گود پسند آ گئی۔ اس لیے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے مار کھائی۔ آج ہم کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، کلمہ بھی ہو رہا ہے، رشوت بھی چل رہی ہے، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، لوگوں کی دھی بیٹیوں کے ساتھ بدکاری بھی ہو رہی ہے، کلمہ بھی چل رہا ہے، شراب بھی پی رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، سور بھی کھا رہے ہیں۔ بتاؤ یہ کیا کلمہ ہے؟
किस काम आएगा कलमा? हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का ये आलम है, जिसने कलमा पढ़ा उसने पूरी जिंदगी एक सेकंड में बदल दी, एक सेकंड में बदल दी। जिस दिन शराब की हुर्मत कुरान में आई, शराब का हराम होना कुरान में आया, सहाबा के घरों में भी थी, मुसलमानों के घरों में भी शराब थी, लेकिन जब शराब की हुर्मत का हराम होने का कुरान ने ऐलान किया, मैं दावे से कहता हूं, जिम्मेदारी से कहता हूं, मदीने में यहूदी भी थे, इधर उधर ईसाई भी थे, जो किसी सहाबी ने यह सोचा हो चलो हमारे लिए तो हराम है, इसके 4 पैसे तो बना ले, यहूदियों को बेच दे, ईसाइयों को बेच दे, वो तो पाबंद नहीं, पैसे तो बनाए। बल्कि उलमा ने लिखा है कि मदीने की गलियों में शराब का दरिया बह पड़ा, मटके तोड़ दिए, सुराइयां तोड़ दी, बोतलें मार मार के दीवारों में तोड़ दी। कुरान आया, उसके बाद आखिरी दम तक किसी सहाबी ने पीना तो क्या, उस बर्तन को भी हाथ नहीं लगाया जिसमें शराब थी। आज हम तो अपने लिए मसला निकाल लेते हैं। अब ये जितने गरीब लोग हैं, फीम खाते रहते हैं, चरस पीते रहते हैं, हरियून खाते रहते हैं, और अपने आप को हर वक्त कहते हैं मैं गरीब हूं, कि हाँ मेरा हिसाब, कि हाँ मेरा आजाब, कहीं मेरी जन्नत, कि हाँ मेरा दोज़ख वंजना। अच्छा, तेरी खुदाई बही है? तमाम के तमाम ये ऐब गरीबों ने पकड़ लिए। इसलिए अल्लाह पाक जल्ले शानू ने ऐलान कर दिया, फरमाया आसिबन्नास, क्या लोगों का ये गुमान है, आई उतरकू, छोड़ दूंगा मैं, आई यकूलू आमल्ला, सिर्फ आमल्ला कहने पर छोड़ दिए जाएंगे, वहुम ला युफ्तनून, मैं आजमा कर देखूंगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुताबिक जिंदगी है कि नहीं, मेरे महबूब के सूरत के मुताबिक सूरत बनी कि नहीं, लिबास बना कि नहीं, खाना पीना मेरे महबूब की इताअत करते हुए गुलामी में करता है या खुद मुख्तार होकर के करता है। अब एक सांस में पानी पी लेना ये ईसाइयों की आदत है। आका मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 सांस लेकर के पियो। अब पेट भी भर गया, पानी भी पेट में चला गया, और काली कमली वाले की गुलामी भी हो गई। फरमाया बिस्मिल्लाह करके पियो, दूसरी गुलामी हो गई। सज्जे हाथ से पियो, तीसरी गुलामी हो गई। खाना खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करो। कई आदमी अगर एक बर्तन में खाएं तो अपने आगे से खाओ, ये नहीं कि आलू परली तरफ धकेलते जाओ, बोटियां बोटे उठा के खाते जाओ। तमाम चीजें बताई है महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया खाने से पहले हाथ धो लो, गीले गीले हाथों से, सिन्ने सिन्ने हाथों से खाना खाओ, बरकत होगी। ये तो है नबी की सुन्नत। और ये भी फरमाया, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, सुभान अल्लाह, हमारी माँ ने हमें क्या क्या बताया कि अगर कई आदमियों का खाना घर से जाता, जब बर्तन वापस आते, हजरत आयशा फरमाती है रजी अल्लाह तआला अन्हा कि बर्तनों को देखकर मैं समझ जाती थी कि महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस प्याले में खाना खाया। किसी ने पूछा हजरत आयशा से कैसे पता चल जाता था आपको? फरमाती है वो इतना साफ किया बर्तन होता था, वो इतना चाट लिया होता था कि उसके धोने की जरूरत नहीं रहती थी। अब नबी की सुन्नत है बर्तन को साफ करना, चाटना, और अंग्रेज की सुन्नत है कि बोटियां सारी खा जाओ, आलू का एक नकरा छोड़ दो। अंग्रेज की सुन्नत पे आज मुसलमान अमल करता है, काफिर बेईमान की बात अपनाई, काली कमली वाले की सुन्नत को ठुकराया। खाना कितना जाया। अब ये शादियां हैं, अगर कोई फकीर मांगने आ जाए, चल चल अभी तो बारात भी नहीं आई, पहले मांगने आ गया। कोई भीख मांगने आ गई, वन वन, जब निकाह थिया नहीं, जन ने अजन खादा नहीं, तू पहले बोकर गिनती खड़ी। और उनके खाने के साथ साथ इतना बर्बाद होता है खाना, इतना बर्बाद होता है। हदीस पाक में आता है रिज्क की बेअदबी करने से रिज्क में कमी आती है। अल्लाह की अता करदा रोजी की बेअदबी ना करो, उसकी कदर करो। इसीलिए हुक्म है दस्तरखान बिछा करके खाना खाओ, जो भोरे गिरे हैं पैरों के नीचे ना मलो, रिज्क
کے ان گھوڑوں کو اٹھا کر کیڑیوں کے مکوڑوں کے سوراخ پہ ڈال دو، ایک رزق کی حفاظت ہوگی، دوسرے مخلوق کھائے گی، کیڑیاں کھائیں گی، تجھے دعائیں دیں گی۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ہارون الرشید کا زمانہ ہے۔ ہارون الرشید کی بیگم زبیدہ بڑی مقدروں والی تھی، بڑی نیک مائی تھی۔ اس نے خواب دیکھا، سپنا دیکھا کہ جنگل کے شیر گدڑ جانور آتے ہیں اور میری ساتھ برا کام کر کے جاتے ہیں۔ ڈر گئی، خوف کھایا، روئی، یا اللہ میں اتنی بری ہو جاؤں گی کہ جانور بھی میری ساتھ برا کریں گے۔ روتی روتی اللہ والے کی خدمت میں پہنچی کہ حضرت میں نے ایسے ایسے کر کے خواب دیکھا ہے۔ شکر ہے اس زمانے میں فال نامہ نہیں تھا، نہیں تو گھر بہ کے کھول گننے آ بساں وچ وک دینا کہ جیڑا خواب دیکھو اون ویلے تعبیر معلوم کرو، تقدیر دا پتہ کرنا ہوئے اکھیاں نٹ کے انگل رکھو چا تقدیر دا پتہ لگ ویسا۔ بیگم زبیدہ ہارون الرشید کی گھر والی اللہ والے کی خدمت میں آئی، رو رہی ہے۔ کیوں روئی ہو؟ کہنے لگی ایسا ایسا میں نے خواب دیکھا، سپنا دیکھا، جنگل کے بڑے بڑے موذی جانور چیر پھاڑ کر بھیڑیے بگیار شیر سارے آتے ہیں، میری ساتھ برا کام کر کے جاتے ہیں۔ اللہ والے نے آواز دی مبارک ہو، تو کوئی ایسا کام کرے گی جس سے جنگل کے جانوروں کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ چنانچہ بیگم زبیدہ نے نہر زبیدہ بنائی، مکے میں، مدینے میں، عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں، سب جگہ نہر زبیدہ پھیلی۔ کروڑوں انسانوں نے پانی پیا، پرندوں نے، چرندوں نے، درندوں نے پانی پیا۔ تو بیگم زبیدہ ہارون الرشید کی گھر والی حضرت بہلول کے پاس چلی گئی، دریا کے کنارے بیٹھا تھا اللہ والا۔ دیکھو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ولیوں کو نہیں مانتے، وہ بدبختوں ولیوں کو تو مانتے ہیں، ٹھگوں کو نہیں مانتے، ڈاکوؤں کو نہیں مانتے۔ کون کہتا ولیوں کو نہیں مانتے؟ ہم اس کو نہیں مانتے، نہ داڑھی نہ مونچھ، صفا بالکل گونگلو بنا ہوا جڑا ہوئے نا، نہ نیتی نہ قضا کیتی، سانو اے پیروارا نہیں کھاندا۔ جو نماز نہ پڑھے، جس کی شکل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نہیں، جس کی شکل صدیق سے نہ ملے، جس کی شکل علی مرتضیٰ سے نہ ملے، جس کی شکل حسین سے نہ ملے، جس کی شکل سید عبد القادر جیلانی سے ملے، وہ چمچیر تھی سکتا ہے، پیر نہیں تھی سکتا، وہ چمچیر ہے۔ زبیدہ گئی، بہلول سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جنت بیچ رہا ہوں، بہشت بیچ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کتنے کی؟ کہ 500۔ زبیدہ نے 500 دے دیے، بہلول نے لیے اور دریا میں پھینک دیے۔ زبیدہ کہنے لگی ہائے 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 ہائے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ پیسے دریا میں پھینک دیے، نہ تیرے کام آئے نہ میرے نہ کسی کے کام آئے۔ اس نے کہا وپار کی بات ہے، کاروبار ہے، میرا مال ہے تیرا تو نہیں، جنت تیری ہو گئی وڈی، میری ہو گئی میری وردی۔ احترام تھا، لوگ بکواس نہیں کیا کرتے تھے اس زمانے میں۔ آج کل تو اولاد ماں باپ سے حیا نہیں کرتی، عورت خامن سے حیا نہیں کرتی، شاگرد استاد کا حیا نہیں کرتا، مرید اپنے پیر کا حیا نہیں کرتا۔ چلی گئی، جا کے سو گئی، خواب میں دیکھا کہ بہت اعلیٰ درجے کا گلشن ہے، باغیچہ ہے، شاندار محل ہے۔ پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ جواب ملا یہ تیری خریدی ہوئی جنت ہے۔ اگلے دن پھر پہنچی، بہلول وہیں بیٹھے ہیں۔ پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہ جنت بیچ رہا ہوں۔ کتنے کی؟ کہ 5000 کی۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ، اتنا مہنگا ہو گیا ایک دن میں۔ انہوں نے پوچھا بہلول منڈی میں مال نہیں رہا یا خریدار زیادہ آ گئے؟ بھی مہنگا ہونے کی دو ہی صورتیں نا، یا مال مکون جائے یا خریدار ڈھیر آون جائے، یا مال ختم ہو جائے یا خریدار زیادہ آ جائے۔ انہوں نے کہا بہلول بہت مہنگی ہو گئی ایک رات میں جنت۔ انہوں نے کہا زبیدہ کل میری زبان پہ یقین کر کے خریدی تھی، آج جنت دیکھ کے آئی ہے۔ کل میری زبان پہ یقین کیا تھا، آج آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہے، آنکھوں کے دیکھنے نے مہنگا کر دیا۔ اس نے پھر بھی یہ نہیں سوچا کہ چلو کل خرید تو لی ہے، زیادہ جنت کو آپ کیا کریں گے، کرائے پہ تھوڑی دینی ہے جنت۔ کچھ تو ساڑھے بھی ہو گیا نا، تو آخیا چل جتنی مرضی آوے مہنگی کرا، سا تو اپنی گدی کھڑے ہیں، جتنی مرضی آوے مہنگی کر دو۔
زبیدہ نے 5000 دیے اور اس کے حوالے کر دیے، بہلول نے لے کر پھر دریا میں پھینک دیے۔ پھر زبیدہ کو تکلیف ہوئی، اس نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ فرمایا کملی تجھے پتہ نہیں، اس اگلے علاقے میں قحط پڑا ہوا ہے، لوگ مرد عورت بچے بھوکے مر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں لوگ، میں جو یہ پیسے پھینکتا ہوں مچھلیاں اپنے منہ میں لے کر پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، آگے بھوکے لوگوں نے کانٹے لگا رکھے ہیں، جال لگائے ہوئے ہیں، وہ مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں، ان کا جب پیٹ چاک کرتے ہیں اندر سے آٹے کے پیسے نکل آتے ہیں، وہ بھوکے روٹی کھا کر تجھے بھی دعا دیتے ہیں، مجھے بھی دعا کرتے ہیں۔ مخلوق کا بھلا منانا سب سے بڑی عبادت ہے۔ آج یہی چیز تو مسلمان سے چھوٹ گئی کہ وہ صرف اپنی پیٹ پرستی کرتا ہے، اپنی غرض پرستی کرتا ہے، اپنی نفس پرستی کرتا ہے، انسانیت کے مقام پر نہیں سوچتا کہ دوسرا بھی میرے جیسا انسان ہے، اس کے بھی پہلو میں دل ہے، اس کو بھی پیٹ لگا ہوا ہے، اس کے بھی بال بچے ہیں، اس کی مجبور اپنا سب کچھ سامنے ہے ہر آدمی۔ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا کہ تم کلمہ پڑھ کے جنت کے ٹھیکیدار نہ بنو، جنت بڑی اوکھی ہے، جنت کی قیمت پوچھنی ہو بلال سے پوچھ کے آ، جنت کی قیمت زنیرہ سے پوچھ کے آ جس کی آنکھیں نکال دی گئی، ابو فقیہ سے پوچھ کے آ جس کی پسلیاں توڑ دی گئی۔ اس لیے میں نے یہ عنوان عرض کر دیا کہ چھڑا کلمہ کافی نہیں، بلکہ کلمے والی زندگی بنانی پڑے گی، کلمے کے مطابق اپنے آپ کو چلانا پڑے گا، نماز آئے گی، روزہ آئے گا، زکوٰۃ آئے گی، حج آئے گا، شرک چھوڑنا پڑے گا، بدعت چھوڑنی پڑیں گی، لغویات اور بکواسات سے پرہیز کرنا پڑے گا، حرام کھانا چھوڑنا پڑے گا، حرام پینا چھوڑنا پڑے گا، حرام دیکھنے کی اجازت نہیں، حرام سننے کی اجازت نہیں، حرام پکڑنے کی اجازت نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اعلان کرتے ہیں کہ میں بھی تو دیکھتا ہوں کہ کلمہ اس نے زبان کی نوک سے پڑھا یا دل سے پڑھا، اگر دل سے پڑھا تو یہ ساری چیزوں کی پرہیزگاری کرے گا، مانے گا، ہدایت یافتہ بن کر کے جائے گا۔ جس چیز سے پیار ہوتا ہے، جس چیز سے محبت ہوتی ہے، یا یوں کہو جس آدمی سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ ایک آدمی یہ کہے کہ تیری شکل سے تو مجھے پیار ہے پر تیری آنکھوں سے بڑی نفرت ہے، اس کے انگ انگ سے محبت ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس کے کپڑوں سے بھی پیار ہوتا ہے، اس کی آل اولاد سے بھی انس اور محبت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا مکان کو ہے زینت مکی کے قدم سے، ظرف کی قیمت جو ہے وہ مظروف کی وجہ سے بنتی ہے۔ اب دنیا میں اسلام اور ایمان کی بنیاد یہی چیز بنے گی کہ جیسے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت ہے، پیار ہے، عظمت ہے، تعلق ہے، اسی طرح سے صحابہ کرام ہو یا نبی کا خاندان ہو یا نبی کا مکان ہو یا نبی کا لایا ہوا دین ہو، ہر چیز سے پیار ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تو محبت ہو، پیار ہو، تعلق ہو اور آپ کے نظام سے نفرت ہو، پھر مسلمانی نہیں۔ خاندان نبوت سے بھی پیار کرنا پڑے گا اور ہونا چاہیے۔ اسی لیے میری ایک بات دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ کہ ہمارے نبی کی بات بھی نرالی اور ہمارے نبی کی جماعت بھی نرالی، ہمارے نبی کی ذات بھی نرالی، شان بھی نرالی، شہر بھی نرالا، ملک بھی نرالا۔ کیا چیز عرض کر کے میں آپ کو سمجھاؤں؟ اللہ پاک کو کیا ضرورت پڑی تھی مکے مدینے کی گلیوں کی قسم کھانے کی؟ خدا کو شوق چڑھا کہ پتھروں کی قسم کھانا؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میرے محبوب جن گلیوں میں تیرے قدم لگے ہیں مجھ خدا کو ان گلیوں کی قسم، ان شہروں کی قسم، اس وطن کی قسم۔ انناس وہاں نہیں پیدا ہوتا، سیب وہاں نہیں پیدا ہوتا، انگور وہاں نہیں پیدا ہوتا، غلہ کھانے پینے کا سامان وہاں کچھ نہیں پیدا ہوتا، ہیں پہاڑ اور پہاڑ بھی خشک، لیکن محبوب جہاں رہتا ہو اس کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے۔ یہ مثال دینی تو نہیں چاہیے، ویسے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ مجنو کو ایک اونٹ والا آدمی مل گیا، اس نے مجنو نے پوچھا کہ تو کہاں چلا ہے؟ تو مشہور تو تھا ہی، لوگ جانتے تھے کہ یہ مجنو نے کہا لیلا کے شہر چلاؤں کہ میرا سلام کہیو بہت بہت، کہ اچھی بات۔ آدھا میل وہ اونٹ والا چلا، پھر دوڑ کے بھاگ کے اسے رلا، کہنے لگا میرا پیغام یاد ہے؟ کہ ہاں یاد ہے، کہ زور زور سے سلام کہنا۔ آدھا میل ایک میل پھر چلا وہ اونٹ والا، پھر دوڑ کے مل گیا، حتیٰ کہ اس شہر میں ہی پہنچ گیا جہاں اس نے جانا تھا۔
اونٹ والا کہنے لگا رے میرا سر کھاتے کھاتے تو نے یہ وقت کر دیا، تو خود ہی جا کے سلام کہہ لے، اب تو شہر وہی آ گیا، میں کیا کہوں گا۔ تو جب شہر کے اس علاقے میں گیا جہاں لیلا رہتی تھی تو گلی سے کتا نکلا، مجنو نے بیٹھ کے کتے کے پاؤں چومنے شروع کر دیے، لوگ کہنے لگے پاگل ہے، گدھا ہے، دیوانہ ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہنے لگا پائے سگ بوسیدہ مجنو خلقش گفتہ اینچ بہود، پائے سگ بوسیدہ مجنو خلقش گفتہ اینچ بہود، گفت مجنو گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بہود۔ لوگوں نے کہا پاگل کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، تیری عقل ماری گئی۔ مجنو کہنے لگا پہلے اپنی آنکھوں کا تو علاج کرو، تمہیں کتا تو نظر آتا ہے، یہ نظر نہیں آتا یہ آیا کس کی گلی سے ہے، نکلا کس کی گلی میں سے ہے۔ جب دل میں کوئی بات سما جائے پھر یہی حال بنا کرتا ہے۔ جنگل میں بیٹھا ہوا مجنو یوں انگلی سے لکیریں نکال رہا تھا، کچھ لکھ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا۔ کسی نے پوچھ لیا کیا کر رہا ہے یہاں جنگل میں بیٹھا ہوا؟ کہنے لگا گفت نقشے نام لیلا می رقم، گفت نقشے نام لیلا می رقم، خاطر خود را تسلی میں دہم۔ کہنے لگا لیلا کا نام لکھ لکھ کر دیکھتا ہوں، تسلی دیتا ہوں اپنے دل کو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جب دل میں کسی کی بات سما جائے پھر اس کی شکل سے، پھر اس کے پیر کی خاک سے، ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اللہ پاک نے جس نبی کی محبت دلوں میں ڈالی ہے اس کی ہر چیز سے پھر پیار ہونا چاہیے۔ اب جو جماعت نبی کے ساتھ ساری زندگی رہی ہو، آخری وقت تک جس جماعت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہو، وہ جماعت کتنی ممتاز ہوگی، وہ کتنی شان والی جماعت ہوگی کہ معمولی لوگ تو نہیں ہے، اور ان کی بڑی خصوصیات ہیں۔ مثلا ایک قافلہ چل رہا ہے اور وہ قافلہ اور وہ لشکر بھی کتنا خوش قسمت ہوگا جس میں خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ پانی ختم ہو گیا، گرمی تھی، شدت کی بڑی تکلیف ہوئی لوگوں کو بھی جانوروں کو بھی، تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا اور اکٹھے ہو کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں آئے کہ جی پانی نہیں ہے، جانوروں کو بڑی تکلیف ہے اور آدمیوں کو بڑی پیاس ہے، بڑی تکلیف ہے، آپ اللہ پاک سے دعا فرمائیں۔ جناب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ آواز آئی میرے محبوب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پانی مانگا تھا، میں نے ان کو پانی دیا۔ اس طریقے سے قرآن کہتا اضرب بعصاک الحجر، لکڑی پتھر میں مارو، انہوں نے پتھر میں آسا مارا، ہم نے فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، ہم نے 12 چشمے جاری کر دیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ماری۔ او میرے نبی، آج میں اگر آپ سے بھی لکڑی لگواؤں، اسی طرح سے آپ کو بھی لکڑ پتھر میں مارنی پڑے، پھر کلیم میں اور حبیب میں کیا فرق ہوگا؟ وہ کلیم اللہ ہے، آپ حبیب اللہ ہیں، آپ کو لکڑی مارنے کی ضرورت نہیں۔ یہ پیاری پیاری انگلیاں جو یتیم کے سر پہ پھرتی ہیں، یہ پیاری پیاری انگلیاں جو ہر صحابی کے ساتھ مسافہ ہونے میں ملتی ہیں، غریبوں کے لیے دعا کے لیے اٹھتی ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہی پیاری پیاری انگلیاں ایک پانی کے برتن میں آپ رکھ دیں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم سارے قافلے کو ان انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پلا دوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں انگلیاں رکھ دی، سارے جانوروں نے پانی پی لیا، سارے صحابہ کرام نے پانی پی لیا۔ اب میں نے عرض کر دیا ایک واقعہ اور آپ نے سن لیا، لیکن تہ کو آپ نہیں پہنچے، اصل تو میں بھی نہیں پہنچ سکتا، میرا ادراک اتنا کہاں کہ پیغمبر کی باتوں کو میں 100% سمجھ سکوں، نہیں سمجھے۔ ارے پانی اور چیز ہے، دنیا سوڈے پیتی ہے، شربت پیتی ہے، جوس پیتے ہیں، طرح طرح کی چائے پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، طرح طرح کے ملکوں کا پانی پیتے ہیں، سب جگہ ہر چیز پی ہوگی، ہزاروں مشروبات پیے ہوں گے، ہزاروں شربت پیے ہوں گے، ہزاروں قسم کے سکیش پیے ہوں گے، پر خدا کی قسم ابو بکر اور بلال اس جماعت کے جوان ہیں جنہوں نے حضور کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پیا۔ یہ سعادت ہر ایک کو کیسے مل سکتی ہے؟ انہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام بخشا تھا کہ خداوند عالم نے ان کو اتنی بڑی عظمت عطا فرمائی۔
اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کی نمازوں کو بھی ایک طرف رکھو، روزوں کو بھی ایک طرف رکھو، جہاد کو ایک طرف رکھو، ان کی فاقہ اور ان کا پیاسا مرنا اللہ کے راہ میں، ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھو، یہ بات ان کی کوئی کمی ہے کہ آنکھ بلال کی ہو اور امام الانبیاء کا چہرہ انور ہو؟ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں. ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند میں خزانے میں ایک چیز محفوظ ہے 150 سال سے، 150-200 سال سے ایک چیز موجود ہے. سال بھر میں کبھی خاص موقع پر اس کا دیدار کرایا جاتا ہے، زیارت کرائی جاتی ہے. یہ میں صفائی نہیں دے رہا، کئی لوگ کہتے ہوں گے جی دیوبندیوں کی صفائی دیتا ہے، بلکہ میں اپنا عقیدہ اور اپنے بزرگوں کا پروگرام بتاتا ہوں کہ ایسے تھے لوگ. دارالعلوم دیوبند کے خزانے میں ایک رومال ہے. وہ رومال وہ ہے جس رومال میں تقریباً 200 برس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کردہ پہنا ہوا جبہ مبارک لپٹا رہا. یعنی یہ رومال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کردہ نہیں، آپ ان کے ہاتھ نے، آپ کے چہرے انور نے یا آپ کے بدن مبارک کے کسی حصے نے اس رومال کو استعمال نہیں کیا، اور نہ کوئی غلط بیانی ہوئی، بلکہ یہ ثابت ہے کہ اس رومال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک جو تھا وہ 200 برس تک لپٹا رہا. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس رومال کو سونے کی ڈبیا میں رکھا ہوا ہے، اور اس رومال کی سارے اللہ والے زیارت کرتے ہیں کہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو لگا ہے، خود آپ کے جسم کو بھی نہیں، آپ کے کپڑے کو لگا ہے. جو لوگ حضور کے کپڑے کو لگے ہوئے کپڑے کی بھی عزت کرتے ہو، ان کے اندر حضور کی محبت کتنی ہوگی. وہ سونے کی ڈبیا میں موجود ہے، اور کبھی کبھی اس کا خاص موقع پر اہتمام کے ساتھ اس کی زیارت کرائی جاتی ہے. نام پتہ بتانے کی مجھے اجازت نہیں ہے. یہاں پاکستان میں ایک جگہ ہے، وہاں پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک، آپ کی داڑھی مبارک کا ایک بال سونے کی ڈبیا کے اندر اور ڈبیا اور پھر اس میں بڑا کچھ عطر وغیرہ اس میں وہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور ایک بال مبارک میں سے 2-3 شاخیں اور نکلی ہوئی ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ آپ کے نالین مبارک کی بھی عزت کرتے ہوں، ان کے خود اپنے دلوں میں کتنی محبت اور عظمت ہوگی. حدیث پاک کی ایک کتاب ہے جامع ترمذی، عربی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. اس کتاب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ نقشہ موجود ہے. تمہارے دل میں تو کبھی یہ محبت بھی نہ اٹھی کہ کم سے کم ہم کبھی کتابوں میں حالات میں سنے تو صحیح آپ کی شکل مبارک کس طرح کی تھی، رنگ مبارک کیسا تھا، انگلیاں مبارک کیسی تھی، چہرہ انور کیسا تھا. کتابوں میں سب کچھ موجود ہے. تم عادی بن گئے دوڑے سننے کے، غلط باتیں سننے کے، اصل بات رہی گئی. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جامع ترمذی کتاب جو ہے حدیث پاک کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل مبارک کا نقشہ ہے، آپ کی نالین مبارک کا نقشہ ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک کا نقشہ ہے. اب وہ ہے اس زمانے کی بالکل سادہ چپل ہے، پہاڑی قسم کی. تو میرے بزرگوں کا اور میرے اکابر کا، علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی آنکھوں سے وہ نقشہ دیکھ لے، توجہ کرنا، اور دل میں یہ خیال لائے ہیں یہ بھی کوئی جتی ہے، باٹا والے اتنی اچھی بناتے ہیں، سروس والوں کی اتنی چپلیں اچھی ہیں، فلانے ملک کی اتنی اچھی ہیں، امریکہ میں یوں بنتی ہیں، ہمارے یہاں کمپنیاں یوں بناتی ہے، یہ تو کوئی خاص چپل نہیں. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے جس کے دل میں اتنی سی بات آئی ایمان چلا گیا. ایمان نہیں رہے گا، اس لیے کہ اس ذات کی نالین مبارک کی عزت بھی فرض ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی کس قدر عظمت ہے، کس قدر محبت ہے، اور کس قدر تعلق ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ان لوگوں کو. مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک میں مدینے پاک سے مرید کھجوریں لا کے دے دیتے، تو آپ مریدین کو کھجوریں تقسیم فرماتے اور فرماتے گٹھلیاں مجھے واپس کر دو، کھجوریں کھا کر گٹھلیاں واپس دے دو. حضرت کیا کرتے؟ ان گٹھلیوں کو اکٹھا کر کے ہاون دستے میں کوٹ کر صفوف بنا کر رکھ لیتے، اور رمضان شریف میں جس پانی سے روزہ افطار کرتے وہ گٹھلیوں والا صفوف اس میں ملا کر پیتے کہ یہ میرے آقا کے شہر کی گٹھلیاں ہیں.
کتنی بڑی عزت ہے. اس زمانے میں بجلیاں نہیں ہوتی تھی, چراغ جلتے تھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا پہ, جہاں ہر وقت اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. اللہ ہر ایک کو زیارت نصیب فرمائے. 24 گھنٹے فرشتے سلام پڑھ رہے ہیں, صلات پڑھ رہے ہیں, درود پاک پڑھ رہے ہیں, چاروں طرف سے رحمت ہی رحمت برس رہی ہے. تو زیتون تیل جلتا تھا. کسی مرید نے حضرت کو لا کے وہ چراغ کا بچا ہوا تیل, ایک تو زیتون ویسے بکبکا ہوتا ہے, زیتون کا تیل کوئی ذائقے دار نہیں ہوتا, ویسے ہی بکبکا, اور پھر اس چراغ کا بچا ہوا جو جل چکا ہو اور بھی زیادہ بدبودار ہو جاتا ہے. لیکن مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو جب کسی نے لا کے دیا تو حضرت نے وہ بچا ہوا چراغ کا تیل کھڑے ہو کے پیا. تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کیوں؟ فرمایا تجھے کیا معلوم ہے, یہ اس چراغ کا بچا ہوا تیل ہے جو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ جل رہا تھا. مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے مدینے پاک سے رومال لا کے دیا. آپ اس کو چومنے لگے, آنکھوں سے لگانے لگے. تو کسی نے کہا حضرت کیا چوم رہے ہو, یہ تو اٹلی کا بنا ہوا رومال ہے, مدینے میں رومال تھوڑے ہی بنتے ہیں, یہ تو اٹلی کا فلاں ملک کا بنا ہوا, جرمن کا بنا ہوا رومال ہے, آپ چوم رہے ہیں اس کو, یہ مدینے میں تھوڑی فیکٹری کوئی رومالوں کی کارخانہ ہے. فرمایا نہیں ٹھیک ہے مجھے بھی پتا ہے, بنایا جرمن والوں نے ہے, بنا اٹلی میں ہے, لیکن یہ بات تو دیکھ میں تو اس لیے چوم رہا ہوں کہ مدینے کی ہوا اس کو لگی ہے, مدینہ منورہ کی اس کو ہوا لگ گئی ہے, اس لیے میں محبت میں چوم رہا ہوں. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ان لوگوں کے دلوں میں پیار ہوتا ہے تو پیار کے اظہار کے طریقے ہوتے ہیں, محبت کبھی نہیں چھپی رہا کرتی. مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ جب مدینے پاک پہنچے, کئی میل ادھر کو جوتا اتار دیا, رات کا وقت تھا, پیر زخمی ہو رہے ہیں, سواری خالی چل رہی ہے. کسی نے عرض کیا حضرت سواری پہ سوار ہو جاؤ, پاؤں زخمی ہو رہے ہیں. فرمایا مدینہ میرے آقا کا شہر ہے, سواری پہ چڑھ کر داخل ہوتے ہوئے مدینے پاک میں شرم آتی ہے, مدینے جیسے شہر میں سواری پہ چڑھ کر داخل ہوں. چنانچہ جتنے دنوں مدینے پاک میں رہے جوتا نہیں استعمال کیا, جوتا نہیں پہنا مدینے پاک میں رہتے ہوئے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے. تو شاگردوں نے پوچھا حضرت پتھریلا علاقہ ہے, ٹھوکریں لگتی ہیں, آپ ایسا نہ کریں. فرمایا بھائی ڈر لگتا ہے کہیں میرا جوتے والا پیر اس جگہ پر نہ کہ پڑ جائے جہاں میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک لگا. اتنی عظمت, اتنا پیار, اتنا ادب. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ساری عمر مدینے پاک میں گزاری, لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں 3 میل کے اندر اندر امام مالک نے کبھی پیشاب پخانہ نہیں کیا. مدینے شہر میں امام مالک نے کبھی پیشاب پخانہ نہیں کیا. فرماتے تھے میرے آقا کا شہر ہے, مجھے شرم آتی ہے. اس کا نام عظمت ہے, اس کا نام محبت ہے. 2 غزلیں گا لینا یا 2-4 شعر پڑھ لینا اور نہ نماز پڑھنا, نہ روزے رکھنا, نہ قرآن کی تلاوت کرنا, نہ درود شریف کا ورد کرنا اور نہ صحابہ کرام کا ذکر خیر کرنا, یہ محبت کا معیار تمہیں بتایا کس نے ہے؟ تمہیں شکلوں سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کرنے والا یا نہیں کرنے والا؟ کیسے محبت کا معیار اپنا سکتے ہیں وہ لوگ چرس پینے والے, فیم کھانے والے, بھنگ پینے والے, کتوں سے ہر وقت کھیلنے والے, وہ کبھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہو ہی نہیں سکتے. مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ صحابہ صفہ کے چبوترے تک جاتے ہیں, سلام کے لیے جاتے ہیں, لیکن صحابہ کرام صفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے چبوترے کے قریب سے رو کر واپس آ جاتے ہیں. شاگردوں نے پوچھا حضرت آگے کیوں نہیں تشریف لے جاتے ہیں؟ فرمایا بھائی گھبراہٹ ہوتی ہے, شہنشاہ کا دربار ہے, شہنشاہ کائنات کا دربار ہے, مجھے ڈر لگتا ہے آگے جاتے ہوئے, شرم آتی ہے. کئی دنوں کے بعد ماجہ شریف تک گئے, جالیوں کے قریب تک گئے اور وہاں جا کر کے سلام عرض کیا تو مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہنستے ہوئے واپس تشریف لائے. کسی نے پوچھ لیا اللہ والے کئی دنوں سے تو دیکھا روتے ہوئے واپس آیا کرتے تھے, آج مسکراتے ہوئے آئے ہو؟ فرمایا الحمدللہ کام بن گیا, کام بن گیا. اس کسی نے پوچھ لیا کیا کام بن گیا؟ فرمانے لگے تمہیں کیا معلوم ہے میرے آقا کا مجھ پہ اتنا کرم تھا, میرے آقا کا مجھ پہ اتنا کرم تھا,
بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے، میرے آقا کا مجھ پہ اتنا کرم تھا، نشہ رنگلا پلانے سے پہلے، اور بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے، مجھے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پلا دیا، علم حدیث پلا دیا۔ عجب انداز کے لوگ ہیں، عشق ان جیسا۔ باہر تشریف لائے، نعتیہ کلام تو دیکھو، عشق کے بغیر ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ یوں فرماتے ہیں، جیوں تو سگانے، جیوں تو سگانے حرم کے ساتھ پھروں، او میری مولا بقا زندگی اگر میری ہے، میرا مدینے کے کتوں میں شمار کر دے، میں بڑا راضی۔ جیوں تو سگانے حرم کے ساتھ پھروں، اور مروں تو کھائے مجھ کو مدینہ کے مرغ و مار، میں مدینے میں مر جاؤں، مدینے کے پرندے مجھے کھا جائے، میں بڑا راضی۔ کیا انداز ہے ان لوگوں کا۔ اور ایک بڑے عظیم بزرگ اسی زمانے کے ہیں، مولانا محمود الحسن صاحب شیخ الہند صاحب کا رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے عجیب لوگ تھے۔ کلام تو ان لوگوں کا حق تھا نا، جو ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں مگن رہتے تھے، اسی لگن میں لگے رہتے تھے، اسی سوز و گداد میں، اسی محبت میں ہر وقت رہتے تھے۔ مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جنت کو خطاب کر کے کہتے ہیں، ایک دن خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا، ما جفانی یا بلال، اور بلال یہ کیا غضب کر رہے ہو، مدینے سے دور چلے گئے، ملنے بھی نہیں آتے۔ اندازہ لگا اس کا درجہ کتنا بلند ہوگا، اس کے دل میں نبی کا عشق کتنا ہوگا، اس کے دل میں نبی کی محبت کتنی ہوگی، جس کو کالی کملی والے فرمائے تو مجھے ملنے کیوں نہیں آتا۔ ما جفانی یا بلال، او بلال یہ کیا ظلم کر بیٹھے، اتنے دور چلے گئے، ملنے بھی کیوں نہیں آتے۔ بلال اسی وقت اٹھا، سواری لی، تیز رفتار سواری پہ سوار ہو کر مدینے پاک پہنچا۔ سیدنا بلال کو دیکھ کر مدینے میں کوہرام مچ گیا، نبی کا مؤذن آ گیا، کالی کملی والے کے دربار کا غلام آ گیا، سارے لوگ چاروں طرف جمع ہو گئے۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو جا کے ملے، بلا کے لائے، فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر بیٹو، علی مرتضیٰ کے شیر جوانوں، تمہاری بات نہیں موڑیں گے، ذرا اذان کی فرمائش کرو، اذان تو دے دے، نبی کے زمانے کی، بلال آئے ہوئے ہیں۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کی مسجد میں، مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر جب اذان شروع کی، مدینے میں کوہرام مچ گیا، عورت مرد باہر نکل آئے، چلو نبی کے اذان زمانے کی اذان آئی ہے، چلو شاید دیدار ہو جائے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان غریب صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے ابتدا اسلام میں بڑے دکھ اٹھائے، بڑی پریشانیاں جھیلی، صرف کہنے سننے کی بات نہیں، اور خداوند عالم نے ان کے مقدر جگائے۔ اللہ تمہیں توفیق دے، تم سارے کے سارے حج بیت اللہ کرو، مکے جاؤ، جا کے دیکھو جس مقام پہ سیدنا بلال نے کوڑے کھائے، مار کھائی، آج وہاں مسجد بنی کھنی ہے، اور کوڑے مارنے والے جہاں رہا کرتے تھے وہاں بیت الخلا بنا ہوا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، جو میرا ہے وہ میرے صحابہ سے پیار کرے گا،